اداروں کی آپس کی لڑائی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کیا صورتحال خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے؟ صدر نے آج حکومت کو کیسے پھنسایا ہے جو حکومت کے لیے گھر جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ عمران خان نے کل کے بیان سے متعلق آج کیا کہا اور نیوٹرل کے حوالے سے کیا وضاحت دی ہے؟ آرمی چیف کی آج کی گفتگو سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ روز پہلے انہیں عمران خان کا پیغام بھی ملا ہے؟ بنگلہ دیشی احتجاجی ماڈل کے اوپر پاکستان میں کون سی تحریک شروع ہونے والی ہے اور اس نے اپنے مطالبات کیا سامنے رکھے ہیں؟ خالد شریف کا لکھا ہوا ہے، اس کو پا کر ہم یہ سمجھے تھے کہ کچھ کھویا نہیں، وہ جو بچھڑا ہے تو جیسے کوئی بھی اپنا نہیں، آج سے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے ہمیں، تو میرا پیکر نہیں میں تیرا سایہ نہیں، میں اسے کیسے پکاروں کس طرح آواز دوں، جس کو اپنا کہہ نہ پاؤں اور بیگانہ نہیں، آ کے پہلے آبلوں کے زخم ہی تازہ کریں، اے میرے ذوق سفر اب کوئی بھی سہرا نہیں۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن صدر مملکت نے موجودہ حکومت کو ایک ایسے گھڑے کے اندر پھنسایا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور شدہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے سینٹ سیکریٹریٹ بھجوا دیا گیا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد اس نے ریویو اپیل دائر کی کہ ہم اس پہ ریویو چاہتے ہیں جو آپ نے فیصلہ دیا پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں جاری کرنے کا۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے اس کے ایک حصے پر عمل درآمد کر دیتا ہے۔ عمل درآمد جب کرتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے، یعنی جب کہ 39 لوگوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو بقیہ 41 کے لیے وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے اس کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ لیکن اب جب اس نے دیکھا حکومت کی ایما کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وجوہات نہیں طلب کی، اس نے کیا کیا؟ ریویو دائر کر دیا، یعنی آدھے فیصلے پر عمل درآمد کر کے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کے بعد اب وہ چلے گئے ادھر عدالت کے اندر۔ اب جب عدالت میں گئے ہیں تو یہ باقاعدہ طور پہ اداروں کا اداروں سے ٹکراؤ، الیکشن کمیشن ورسز عدلیہ اور پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ، تو یہ کس طرف کو جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا، آج اڈیالہ کے اندر عمران خان سے سوال کیا گیا کہ حکومت میں شامل لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے معافی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونا ہے، تو اس لیے آپ آ گئے گھٹنوں کے اوپر اور آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جواباً یہ کہا کہ ان ریلو کٹوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اور یہ سارے ریلو کٹے بچ جائیں، لیکن یہ نہیں بچیں گے۔ میرے خلاف یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں کوئی ڈیل کر لوں، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ میرے خلاف جتنے مقدمات بنانے آپ بنا لیں، جتنا جیل میں رکھنا ہے آپ رکھ لیں۔ اب ان لوگوں سے سوال ہے جو کل کے دن تک یہ کہتے تھے، وہ تو معافی مانگنے پہ اتر آیا، اس نے تو اپنے سارے کارکنان کی قربانی دے دی۔ آج صحافی نے یہ سوال کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، لیکن ان تمام جماعتوں نے جنرل ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کی کال نہیں دی۔ آپ نے احتجاج کی کال وہاں پر کیوں دی؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور میں نے سب کو پرامن احتجاج کا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جب مجھے پکڑیں تو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں جہاں سے مسئلہ ہوگا ہم وہیں پہ احتجاج کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہمارے پرامن احتجاج پہ ہمیں دہشت گرد بنا دیا گیا۔ یعنی کل جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے سارے لوگ جنہوں نے حملے کیے تھے ان کا کیا بنے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کرنے پر ہمیں دہشت گرد بنا دیا گیا۔ پھر صحافی سوال کرتا ہے کہ ملک میں اگر عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے اور اس کے تحت الیکشن کروائے جائیں تو کیا آپ کو وہ الیکشن قبول ہوں گے؟ تو جواباً عمران خان نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سب سے بڑا فراڈیا ہے، اس نے پہلے بھی فراڈ الیکشن کروائے تھے، ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے پہلے ہی ڈبے بھر دیے، کسی کو دیکھنے تک نہیں دیا گیا، مرضی کے رزلٹ جاری کر دیے گئے۔ موجودہ حکومت کے زیر انتظام بننے والے عبوری سیٹ اپ اور اس چیف الیکشن کی نگرانی میں ہونے والے کوئی بھی انتخابات ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا،
میں جیل میں بیٹھا پیشگوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، یہ بے وقوف ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس بہت وقت ہے اور ان کے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے وہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان یہ چاہ رہے ہیں، عمران خان وہ چاہ رہے ہیں، عمران خان معافی پہ اتر آئے ہیں، عمران خان اپنے رہنماؤں کو پھنسانے والے ہیں، عمران خان ڈیل کرنے والے ہیں، تو آج انہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر دیں۔ اب اس میں حکومت وقت کی انٹینشنز کیا ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل یہ بات کی کہ بنگلہ دیش کے اندر عوام کی رائے کو نہیں مانا گیا تھا، عوام کے اوپر اپنی رائے کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے تھے، وہاں پر صورتحال پاکستان جیسی نہیں معیشت کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اٹھے ہیں اور ویسی صورتحال یہاں پر نہ ہو جائے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما آئے دن یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں۔ جب وہ یہ بھی مانتے ہیں تو پھر وہ بیچ کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر صاحب، انہوں نے نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کیا، جس پہ انہوں نے پاکستان کی جغرافیائی صورتحال کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے وہ فساد فی الارض ہے، اور پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ اب اس بات کا اشارہ کس طرف ہے؟ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے، یہ بھی بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی، اور ہم انہیں اب سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کی عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ اب وہ علامہ اقبال کے شعر بھی پڑھتے ہیں، جس سے واضح طور پہ پیغام یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پالیسی وہ نہیں ہے جو پالیسی آج سے 2 سال پہلے تھی۔ انہوں نے علامہ اقبال کا شعر یہ پڑھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ کہتے ہیں یعنی یہ انہوں نے جو افغانستان کی وہ فورسز ہیں جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ نعرہ تکبیر لگا دینے سے آپ اسلام کی خاطر کام نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو چیز ہے احتجاج کرنے کی وہ ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف آپ نے عمران خان کی بات سنی کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، دوسری طرف آرمی چیف کہتے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے لیکن پرامن ہونا چاہیے، یعنی ابھی بھی وہ ان کے ساتھ نیگوشیشن والے پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی یہ واضح طور پہ ان کی طرف سے جواب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس پاکستان پہ لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ اور انہوں نے علماء و مشائخ سے یہ التماس کی کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کی بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں، اور پاکستان میں اعتدال پسندی کو فروغ دینے کے لیے معاشرے میں کردار ادا کریں اور فساد فی الارض کی نفی کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کے حالات دیکھ کے ہمیں یہ معلوم پڑ جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اب اس پہ انہوں نے کلی طور پہ روشنی ڈالی ہے، جس میں سیاسی معاملات بھی ہیں، جس میں داخلی معاملات بھی ہیں، جس میں خارجی معاملات بھی ہیں، جس میں سفارتی معاملات بھی ہیں، یعنی تمام معاملات کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا۔ مغرب سے جو تقلید ہوتی ہے ان کی، تو انہوں نے اقبال کا شعر پڑھ کے یہ کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ انہوں نے کہا جو کہتے تھے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ آج کہاں پہ؟ تو ہمیں آرمی چیف کے بیان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، نہیں کرنا چاہتے۔ افغانستان کے ساتھ بات نہیں ہوگی جب تک وہ پاکستان کے اندر دراندازی کرتے رہیں گے، پھر آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور اس کے علاوہ پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اب اس پہ سیاستدان جو ہیں جو ایک دوسرے پہ تانا زنی کر رہے ہیں، جس طریقے سے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کے حالات کو دیکھ کے، لیبیا کے حالات کو دیکھ کے، شام کے حالات کو دیکھ کے، عراق کے حالات کو دیکھ کے ہمیں اپنی حکمت عملی کو ترتیب دینا ہے، تو پھر یہ انہیں بیٹھ کے ترتیب دینا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ہمارے حق میں ہو سکتا ہے، کیا ہمارے مخالف ہو سکتا ہے۔ یہ تمام سیاستدانوں کا ہے،
لیکن سیاستدان یہاں پہ کریں گے کیا؟ سیاستدان تو اپنی سیاست بچانے کے لیے، وہ اپنی سیاسی کے بعد جو چاک ہو چکی ہے اس میں پیوند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں کیا فکر پڑی دوسروں کی؟ ان کو میز پہ کون بٹھائے گا؟ تو جو میز پہ بٹھانے والے تھے ان کی باتیں اب کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ تو اسی تناظر کے اندر پاکستان میں بنگلہ دیشی ماڈل کے اوپر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بیٹھی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عوام میں آپ ایک سروے کروائیں، تمام یونیورسٹیز کے اندر سروے کروائیں اور دیکھیں کہ اس ملک کا مقبول لیڈر کون ہے۔ عمران خان مقبول لیڈر ہے، عمران خان کی رہائی ہو اور یہ حکومت چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی تمام یونیورسٹیز کے طلباء جو ہیں ان کو ہم لوپ میں لیں گے، باقاعدہ ایک تحریک چلائیں گے، وہی تحریک وہ ٹریڈرز یونین کو اپنے ساتھ میں لائے گی، پھر ملک گیر تحریک چلے گی، اور جب تک یہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی ہماری تحریک ٹھنڈی نہیں ہونے والی۔ یہاں پر جماعت اسلامی کو آپ دیکھیں تو وہ بھی دھرنا دیے بیٹھی ہے، دوسری جماعتوں کو آپ دیکھیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں دھرنوں کے اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹریڈرز یونینز، یہ تاجر اتحاد، یہ سارے بھی پسے ہوئے ہیں۔ تو حکومت کے لیے آپشنز ہیں، اور اگر ہیں تو وہ صرف اتنے کہ بیٹھ کے ڈائیلاگز کیے جائیں، مسائل ہیں تو بیٹھ کے بتائیں، اگر کوئی اگری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کی تجاویز لے لیں، دیکھیے کہ اس کے پاس کون سا نسخہ کیمیا جو آپ کے دماغ میں نہیں آیا، پھر اس کے اوپر بات کر رہے۔ یعنی ہٹ دھرمی کسی بھی طرف سے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔